میرے پٹھانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پر سب سے پہلے آئی جی ANP عوامی نیشنل پارٹی. انہوں نے اپنے جلسے میں کھڑے ہو کر بولا کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے. میرے سارے پٹھان بولتے ہیں واہ 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 واہ. کسی ایک پٹھان نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ اگر تم میرے ملک کو نہیں مانتے، پاکستان کو نہیں مانتے، تو کس حق سے تم آگے یہاں پہ جلسہ کر رہے ہو، یا کس حق سے تم میری مشربالی کر رہے ہو؟ جب تم اس ملک کو نہیں مانتے تو تم کیوں اس ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہو؟ اینی افسوس نہیں ہوا اور ہمارے پٹھانوں میں نفرت پھیلتی گئی. پھر ہم پر دوسرا آیا جی منظور پشتین، جس نے پٹھانوں اور بلوچوں کو اسپیشلی اس نے بلوچوں کو بہت برباد کر کے رکھ دیا، جس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے. اس نے بلوچوں کو بولا ہے کہ میں پاکستان کو توڑ کر افغانستان بناؤں گا. پٹھانوں کے پاس وہ آیا، اس نے یہی بات کی کہ میں پاکستان کو توڑ دوں گا. میرے پاکستانی پٹھان کہتے ہیں واہ 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 واہ. کسی ایک نے اس سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ تمہارے باپ میں اتنا دم ہے کہ تم میرے ملک کو توڑ سکو. میرے ملک کا سب سے پہلا ذمہ دار کون ہے؟ میں خود میں خود میرے ملک کا ذمہ دار ہوں. اگر کوئی میرے ملک کے خلاف بات کرتا ہے تو میرا کام بنتا ہے کہ میں اس کو بولوں، جواب دوں اسے، اور اس کی اوقات دکھاؤں کہ وہ کیا چیز ہے. اینی وے تم لوگوں نے اس سے سوال نہیں پوچھے، کرتے کرتے کیا ہوا؟ نفرت پھیلتی گئی اور تم پہ ظلم ہوتا گیا، تمہیں ریاست کے خلاف کھڑا کر دیا گیا. تیسرا بندہ ہم پہ آیا جی PTI، جو اب بھی ہے، اب بھی KPK میں حکومت تمہارے PTI کی ہے. اس نے بھی یہی کیا کہ تمہیں ریاست کے خلاف کھڑا کر دیا. ایک پنجابی بندہ، ایک سرائکی بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے آپ سے یہ منوا دیا کہ وہ پٹھان ہے اور وہ تم لوگوں کا مشر ہے. سارے ایک لوگ ہیں، پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، یہ پاکستان سب کا ہے، کسی ایک بندے کا نہیں ہے، کسی ایک قوم کا نہیں ہے. لیکن عمران خان نے کیا کیا کہ تمہیں یہ بول کر تم پہ حکومت کی کہ وہ پٹھان ہے. تمہیں 90% جو پٹھان ہے ان کو یہی نہیں پتا کہ جو عمران خان ہے وہ پٹھان ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس PTI نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے تمہیں حکومت کے خلاف کھڑا کیا. تو اٹس اوکے، حکومت کے خلاف اگر تمہیں حکومت نہیں پسند تو تم بول سکتے ہو، وہ تمہارا آئینی حق ہے. میں نے کچھ نہیں بولا، ٹھیک ہے جی، حکومت کے خلاف بولیں. لیکن جب اس کو اریسٹ کیا گیا، تمہارے سو کالڈ لیڈر کو جب اسے جیل کیا گیا، تو اس نے تمہیں ملک کے خلاف کھڑا کر دیا، اس نے تمہیں اپنی فوج کے خلاف کھڑا کر دیا، اس نے تمہیں اپنے ہی اداروں کے خلاف اکسایا. تب مجھے جا کے دکھ ہوا کہ اب تو میرے پٹھان جو ہیں وہ تو وہی چیز ہو رہی ہے جو ANP نے کی ہے ہمارے پٹھانوں کے ساتھ، جو منظور پشتین نے کی ہے ہمارے پٹھانوں کے ساتھ، وہی چیز تو اب یہ کرنے والا ہے. یہ ابھی اور نقصان پہنچائے گا پٹھانوں کو. تب میں نے بات کرنا شروع کی کہ میرے پٹھان بھائیوں، یہ ملک تو تمہارا ہے، تم تو اس کے مالک ہو. تو ایک ایسا بندہ جو اپنے منہ سے بولتا ہے کہ وہ زنائی ہے، شرابی ہے، ٹھیک ہے، اس نے 50 سال انگریزوں کی غلامی میں گزار دیے. 50 سال یہ انگریزوں کا کتا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہسٹری بول رہی ہے، اس سے پوچھو جا کے. تم 50 سال سے تم نمازیں پڑھ رہے ہو، دین کے مطابق چل رہے ہو، تمہارے بچے 30 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں. ایک شرابی جس کو پوری نماز نہیں آتی ہے، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، اسے پوری نماز نہیں آتی، وہ تمہیں دین کے نام پر اس نے تمہیں بھٹکا دیا ہے. اس نے تمہیں دین کے نام پر اپنے ملک کے خلاف کھڑا کر دیا ہے. تمہیں کلمے کا مطلب نہیں پتا تھا. تمہیں کلمے کا مطلب یہ بندہ سکھائے گا جس نے 50 سال زنا اور شراب میں گزار دی، بے حیائی میں گزار دی، جس نے انگریزوں کے پاس گزار دی. وہ تمہیں اب بتائے گا کہ دین کیا چیز ہے. تم عمران خان سے پوری نماز سن لو، اسے کھڑا کرو. جو ہمارے یہ تبلیغی جماعت والے ہیں جو تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ 6 نمبر آپ کو سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا وہ آپ کو نماز کا طریقہ بتاتے ہیں. سبھی پٹھان تبلیغ میں جا چکے ہیں، انکلوڈنگ می، میں خود بھی جا چکا ہوں. تم لوگ اس کی نماز دیکھو، کیا یہ طریقے سے نماز پڑھتا ہے؟ تم اس کی نماز سنو، کیا یہ تمہیں طریقے سے نماز سنا سکتا ہے تلفظ کے ساتھ؟ نہیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ تم کس طرح کے ذہنی غلام ہو. تمہیں کس طرح کا ذہنی غلام بنایا گیا ہے کہ تم اپنے ملک کو نہیں مانتے، تم اپنے اداروں کو نہیں مانتے. مجھے پتا ہے تم اداروں کا ایک بال نہیں اکھاڑ سکتے، ایک بال. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں اداروں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں اداروں کو نہیں، میں تمہیں ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں. تم اداروں کا ایک بال نہیں اکھاڑ سکتے، ٹھیک ہے. تو میرا کام کیا ہے؟ تمہیں بچانا. تمہیں فوج کے خلاف جانے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نہ مرو، تمہارے بچے بھیک نہ مانگے، تمہارے بچے تباہ نہ ہو، تمہارے بچے برباد نہ ہو.
تم کامیاب ہو، میرا مقصد یہی ہے صرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمہارے ذہن میں ایک بہت غلط فہمی کسی نے ڈال دی ہے کہ کوئی پاکستان کو توڑ دے گا یا ٹکڑے ہو جائیں گے پاکستان کے، یا تم فوج کا مقابلہ کر سکتے ہو، یا تم فوج کو گرا سکتے ہو۔ یہ تمہاری غلط سوچ ہے میرے بھائی۔ فوج تمہاری ہے، ملک تمہارا ہے، تم مالک ہو، تم اس ملک کے غلام نہیں ہو، تم اس ملک کے مالک ہو۔ اس ملک نے تمہیں گرین کلر کا کارڈ دیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس ملک کے مالک ہو۔ تو تمہارا کام بنتا ہے کہ تم اس ملک سے وفا کرو، اور تمہارا کام بنتا ہے کہ تم اس ملک کو بہتری کی طرف لے کر جاؤ۔